السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ کس طریقے سے مفتی شمائل ندوی کے خلاف میڈیا پر دیش کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر یہ بات بھی جان لیجئے کہ عنقریب جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو دیش کے لیے خطرہ بتا کر، سماج کے لیے خطرہ بتا کر ان پر سخت کارروائی کی گئی، اب مفتی شمائل ندوی کو بھی دیش کے لیے خطرہ بتا کر، سماج کے لیے خطرہ بتا کر ان پر کارروائی کی جائیں گی۔ سامعین، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اس سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریر میں سے ایک لفظ کو لیا گیا، اس ایک لفظ کے بنا پر ان پر کارروائی کی گئی، انہیں دیش کے لیے خطرہ بتا کر، سماج کے لیے خطرہ بتا کر تقریباً 10 مہینوں تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے انہیں بند کر کے رکھا گیا۔ اب مفتی شمائل ندوی کی تقریر سے 2 جملے لیے گئے، 2 الفاظ لیے گئے، اور ان 2 الفاظوں کو لے کر تقریباً 8-9 دنوں سے اسلام مخالفین، اغیار، حاسدین، منافقین، یہ سب مل کر انہی 2 لفظوں پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک ماحول بنایا گیا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 2 الفاظ، 2 جملے کون سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس سے پہلے کسی نے ان دونوں لفظوں کو استعمال کیا، اگر استعمال کیا تو ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے جان لیں کہ وہ 2 الفاظ کون سے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفری الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے۔ اب ایک اور بیان جس میں وہ سنویدھان دیش کو نیچے اور دھرم کو اوپر بتا رہے ہیں۔ سبھا کے خدا کی قسم، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت اگر ہے تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندوی کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو دیش ورودھی ہیں، ذاکر نائک تو ہے، ہم جیسے لوگوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ایک دم سلیکٹڈ لوگ جائیں گے جو اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں۔ یہ بول رہا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا اپروچ غلط رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، یہ کہہ دینا ہی کفر ہے۔ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے۔ لمبے سمے سے یہ سوال اٹھتا رہا کہ کیا کچھ کٹرپنتھی وچار دھارائیں دیش اور سنویدھان سے پہلے مذہب کو پراتھمکتا دیتی ہے۔ ندوی کے بیان نے اس بحث کو ایک بار پھر تیز کر دیا ہے۔ شجاعت علی قادری نے بھی اس بیان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کے سنویدھان کی مول بھاونا کے خلاف۔ اس نے ہندوستان میں آپسی بھائی چارے میں زہر گھولنے والا بیان دیا ہے۔ اس کا بیان سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر فلاں دربار سے شریعت کے خلاف کوئی آدیش آئے گا تو کیا تم اسے مان لو گے؟ یہاں پر فلاں دربار کا مطلب سرکاری آدیش سے نکالا جا رہا ہے۔ جی سامعین، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ماحول بنایا جا رہا ہے، دیگر کئی میڈیا پر اس طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ماحول کیا بنایا جا رہا ہے کہ مفتی شمائل نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دیش سے پہلے دھرم ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی نے ایسا لفظ استعمال کیا؟ ہو سکتا ہے میرے بولنے سے آپ کو یقین نہ ہو، آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہ سے اور اپنے کانوں سے سن لیں اور دیکھ لیں۔ دوبارہ پوچھے، کیا پوچھا؟ دھرم بڑا کیا دیش یا سنویدھان؟ تب دیکھو پھر بڑھا دیے قدم آپ نے۔ میری درشٹی میں سب سے بڑا ہے دھرم، سنویدھان سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر دھرم۔ धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। मेरे अजीजों, इन लोगों ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो मुफ्ती शमाइल ने इस्तेमाल किए, लेकिन ये वो लोग हैं
کہ ان پر کوئی کارروائی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں شاید معاف ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے، لیکن مفتی شمائل کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو دوسروں تک دبا کر شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں کہ آپ اس بارے میں، اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔